بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم جس پوم پہ بات کریں گے وہ چارلز بکوفسکی کی نظم گوڈنگ دا میوز ہے۔ چارلز بکوفسکی وہ جرمنی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد امریکی ایک آرمی میں تھے، سولجر تھے، اور ان کی ماں جو ہے جرمن تھی۔ ان کا والد وہاں پر پہلی جنگ عظیم میں ان کی تعیناتی تھی، تو انہوں نے وہاں شادی کی اور ان کا یہ پہلا بچہ پیدا ہوا۔ چارلز بکوفسکی جب 3 سال تقریباً ان کی عمر تھی تو ان کو امریکہ لایا گیا اور باقی عمر انہوں نے امریکہ میں گزاری۔ بکوفسکی نے بہت سا کچھ لکھا، اس میں شاعری بھی ہے، اس میں نثر بھی ہے، ناولز بھی انہوں نے لکھے۔ انہوں نے جو شہری زندگی اور امریکہ کی جو کا معاشرہ ہے، ان کے جو افلاس کا جو ایک پہلو ہے اس کے بارے میں انہوں نے لکھا۔ بکوفسکی ایک اوریجنل شاعر تھے، انہوں نے کسی کو فالو نہیں کیا، کسی کی نقالی نہیں کی۔ وہ تجربے کو اساس بنا کے یا بنیاد بنا کے لکھتے۔ ایموشنز اور امیجنیشن کا بہت بڑا کردار ہے اس کی تحریروں میں، اور یہی وجہ ہے کہ اس کا جو زبان ہے وہ اس میں تشدد والے الفاظ اور اس میں جنس کے جو الفاظ ہیں یا جو امیجری ہے وہ استعمال ہوئی ہے بہت زیادہ۔ چونکہ وہ ایک خود ساختہ شاعر تھے اور وہ بڑی غربت میں انہوں نے زندگی گزاری اور انہوں نے کسی کی پرواہ نہیں کی، تو انہوں نے کل عام یا کل کے لکھا، اور یہی وجہ ہے کہ چند نقادوں نے ان کو پسند کیا ان کے کام کو، چند نے ان کو پسند نہیں کیا، کیونکہ اس میں جو اس کے جو الفاظ یا جو زبان تھی وہ ادبی نہیں تھی، وہ روزمرہ کی زبان جو کہ گلیوں کوچوں میں استعمال ہوتی ہے، یا ایسے معاشرے کے ایسے طبقات استعمال کرتے ہیں جو کہ عام لوگ ہوتے ہیں۔ بکوفسکی نے بہت ساری کتابیں لکھی، اس کی تقریباً جب ہم شمار اس کو گنتے ہیں تو یہ کچھ 40 کتابیں بنتی ہیں، جس میں شاعری ہے، جس میں پروز ہے، اور جس میں ناولز ہیں، اور یہ جو ہے ان کی جو ہے ٹائٹلز ہیں چند، ہالی ووڈ ہے، پلپ ہے، فیکٹوٹم ہے، ویمن ان پوسٹ آفس، نوٹس آف اے ڈرٹی اولڈ مین، اور وغیرہ وغیرہ۔ چارلز بکوفسکی جو ہے وہ 1994 میں سان پیڈرو کیلیفورنیا میں ان کی وفات ہوئی، اور اس وقت کی عمر 73 سال تھی۔ اچھا، گوڈنگ دا میوز جو ہے یہ وہ دیوی ہوتی ہے جو کہ شاعروں کو انسپائر کرتی ہے، یعنی لکھنے کے وقت وہ انسپائر کرتی ہے، ان کے ذہن میں خیالات ڈالتی ہے، جو یہ لوگ جو ہے شاعری کی شکل میں پھر لکھتے ہیں، یا دوسرے اس کے فارمز ہو سکتے ہیں۔ گریک میتھولوجی میں اس کی تعداد 3 سے لے کر 9 تک ہے، جو کہ فائن آرٹس کی سرپرست دیویاں ہوا کرتی تھی۔ اگر یہ دیوی مہربان ہو جائے تو آپ ایک بڑے شاعر بن سکتے ہیں، آپ اچھی شاعری کر سکتے ہیں۔ یہاں جو عنوان ہے وہ گوڈنگ ہے۔ گوڈنگ کا مطلب فورسنگ سم ون، کچوکے لگانا، فورس کرنا، یعنی میوز آپ پہ مہربان ہے، لیکن ایک وقت ہوتا ہے جب وہ آپ کو انسپائر نہیں کرتی، آپ لکھ نہیں پاتے، لیکن آپ بزور لکھتے ہیں، یعنی آپ خود کو فورس کر کے لکھتے ہیں، تو وہ انسپریشنل پوئٹری یا جو ہے کام وہ نہیں ہوتا، وہ آورد اس کو ہم کہتے ہیں، یعنی آپ نے کانشیس ایفرٹس کے بنیاد پر ایک چیز لکھی ہے جس میں وہ انسپریشن کا جو ایلیمنٹ ہے وہ مسنگ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر بکوفسکی جو ہے ایک شاعر کی بات کرتا ہے، یہ ایک نیریٹو پوئم ہے کہ وہ اس کی کہانی ہمیں سناتا ہے اور اس کے ذریعے ہمیں بتاتا ہے یہی بات کہ
آپ میوز کو فورس نہیں کر سکتی. آپ انسپائرڈ نہ ہو تو آپ نہ لکھیں. اس پہ اور بھی انہوں نے پوئم لکھی ہے. اس کے بعد میں نے ایک پوئم جو ہے وہ دی ہے, وہ بھی آپ پڑھیں تو اس کو آپ کو ایک اچھی آئیڈیا آپ کا بن جائے گا. تو یہ کچھ اس طرح ہے. دس مین یوز ٹو بی این انٹرسٹنگ رائٹر. یہ کوئی بھی شاعر میرے خیال میں اس کو ایز مثالی یا ایک ایگزامپل یا امیجنری ایک شخص کو لیا ہے, شاید ریئل حقیقت لائف میں بھی کوئی ہو. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جو رائٹر تھا وہ بہت ہی دلچسپ رائٹر تھا. ہی واز ایبل ٹو سے برسک اینڈ ریفریشنگ تھنگس. وہ کبھی کبھار یا اکثر جو ہے وہ فی البدیہہ اور بڑے ہی خوبصورت نئی نئی باتیں جو اس کے خیالات ہوتے وہ نئے نئے ہوتے, خوبصورت ہوتے. At the time I suggested to the editors and the critics that he was one to be watched. تو ایک وقت آیا کہ میں نے ایڈیٹرز جو مختلف میگزینز کے ایڈیٹرز تھے اور نقاد دوست تھے, تو ان کو میں نے کہا کہ اس یہ بندہ اچھا لکھتا ہے تو آپ اس اوپر نظر رکھیں, نظر کرم کریں. and also that he had hardly yet been noticed. اور یہ کہ ابھی وہ لوگوں کے نوٹس نہیں کیا گیا ہے اس کو, بہت سے لوگ نہیں جانتے. تو in that he certainly should now be noticed. اور یہ کہ اب اس کو لوگوں کے سامنے آنا چاہیے. یعنی آپ ان کے اوپر لکھیں, ان کے کام کو. ایڈیٹرز کو کہا کہ آپ اس بندے کے کام کو جو ہے چھاپیں, اور کریٹکس کو بتایا کہ اس کے اوپر آپ لکھیں, تنقیدی جو تبصرے ہیں وہ آپ لکھیں تاکہ یہ لوگوں کی نظروں میں آئے اور لوگ ان کے کام کو پڑھیں, کیونکہ یہ ایک اچھا شاعر ہے, یہ اچھا لکھاری ہے, شاعر نہیں لکھاری. This writer used some of my remarks as blurbs for his books, which I didn't mind. پہل اس نے میرے جو ہے تبصرے یا چند الفاظ یا تعریفی الفاظ کلمات جو ہے انہوں نے بلربز میں وہ جو ہے لکھے, انٹروڈکشن میں یا جو ہے بیک پیج پر, کتاب کی بیک پیج پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ تعریفی جملے لکھے جاتے ہیں کتابوں کے بارے میں, کام کے بارے میں. تو انہوں نے وہ میرے استعمال کیے. پہل میں نے اس کو مائنڈ نہیں کیا, برا نہیں منایا. All of his publications were little chapbooks, 16 to 32 pages. اس کی جو ساری جو کتابیں ہیں وہ 16 سے 32 پیجز تک ہے. چیپ بکس چھوٹی چھوٹی کتابیں, کتابچے. میموگرافٹ اٹس اے کائنڈ آف پبلیکیشن, اور یہ اس کو چھپائی کی ایک قسم ہے. تو پبلشڈ وہ انہوں نے چھاپی. They came out at a rapid rate. وہ بڑی تیزی کے ساتھ نکل رہے تھے, یعنی بڑی تیزی کے ساتھ وہ کتاب کے بعد کتاب چھاپ رہا تھا. perhaps 3 or 4 a year, شاید 3-4 جو ہے ایک سال میں وہ چھاپتا. The problem was that each chapbook seemed a little weaker than the one that preceded it. مسئلہ یہ تھا کہ جو کتابچہ چھپتا وہ پہلے کی کتابچے سے کمزور ہوتا, یعنی اس میں خیالات, اس میں ان کی جو یعنی خیالات جو تھے وہ کمزور سے کمزور ہوتے چلے گئے, یا کام اس کا کمزور سے کمزور تر ہوتا چلا گیا. بٹ ہی کنٹینیوڈ ٹو یوز مائی اولڈ بلربس. اور اسی طرح جو تعریفی کلمات میرے تھے انہوں نے فلیپس پر اس کو لکھنا وہ جاری رکھا, اسی طرح وہ لکھتا رہا یا چھاپتا رہا. مائی وائف نوٹس دا چینج ان ہز رائٹنگ ٹو. میری جو شریک حیات ہے اس نے بھی اس بات کو نوٹ کیا کہ یہ جو رائٹر ہے پہلے وہ اچھا لکھتا تھا, اب اس کی لکھائی میں وہ طاقت اور وہ چاشنی اور وہ برقرار نہیں رہی. What has happened to his writing? She asked me. ایک دفعہ اس نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے اس کی تحریر کو. He is doing too much of it. میں نے جواب دیا کہ وہ زیادہ لکھ رہا ہے, وہ کثرت سے اب لکھ رہا ہے, یا وہ زیادہ مطلب کہ زیادہ دھڑا دھڑ وہ چھاپ رہا ہے کتابیں.
یا وہ جو ہے فورس کر رہا ہے چیزوں کو، اس کے ذہن میں خیال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لیکن وہ اس کو نکالتا رہتا ہے، اس کو لکھتا رہتا ہے. ہی از پشنگ اٹ آؤٹ، فورسنگ اٹ، یعنی وہ خود سے نہیں نکل رہی ہے. میرے خیال میں یہاں پر ایک امیجری ہے ڈیلیوری کی، تو وہ فورس کر رہا ہے، وقت نہیں ہوتا، وہ میچیور نہیں ہوتے خیالات، اور وہ اس کو نکالتا رہتا ہے، لکھتا رہتا ہے. کیونکہ جب ایک خیال ذہن میں آتا ہے تو آپ اس کو پروسیس کرتے ہیں ذہن میں، اس کو جو ہے اس کے بعد میچیور ہونے کے بعد آپ اس کو لکھتے ہیں، تحریر کرتے ہیں. تو وہ بغیر میچیور کیے ہوئے وہ امیچیور خیالات کو نکالتا ہے، لکھتا ہے. دس اسٹف از بیڈ، یو ought to tell him to stop using your blurbs. یہ جو کام وہ پبلش کر رہا ہے یہ معیاری نہیں ہے، تو آپ کو اس کو بتانا چاہیے. میری جو شریک حیات ہے بیوی نے کہا کہ تمہیں اس کو جا کے بتانا چاہیے کہ تمہارے جو تعریفی کلمات ہے وہ استعمال نہ کرے، کیونکہ اس طرح تمہاری بھی بدنامی ہوگی، تمہاری کیونکہ تم نے اس کے بارے میں لکھا ہے، یہ پہلے کام کے بارے میں تم نے لکھا، جو ابتدائی دور کا کام ہے اس کے بارے میں لکھا، ابھی اس کا کام جو ہے وہ اس کا معیار کا نہیں رہا. I can't do that. میں نے کہا کہ یہ تو میں نہیں کر سکتا. I just wish he wouldn't publish so much. میرا خیال ہے یا میری خواہش ہے کہ اس کو یہ خود سمجھ آئے کہ اتنا نہیں کام چھاپنا چاہیے. Will you publish all the time too? میری بیوی نے یہ بھی کہا کہ تم بھی ایک prolific writer ہو، جس طرح ہم نے کہا کہ انہوں نے بڑا لکھا، تو تم بھی شاید تمہارا کام بھی جو ہے اس کا معیار پہلے والے معیار کی طرح نہیں ہے، اس میں بھی کمزوریاں آ چکی ہوں گی شاید. With me, I told her it's different. میں نے اسے کہا کہ میرا مسئلہ جو ہے وہ ذرا مختلف ہے. میرے خیال میں اس کا یہ آمد اور آورد کی بات ہوتی ہے. آمد کا آنا یعنی انسپائر ہونا، آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے، تو یہ چند لکھاری ہوتے ہیں ان کو بار بار خیال آتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چند رائٹرز انہوں نے بہت کچھ لکھا اور کمال کا لکھا. یعنی پشتوں میں اگر ہم بات کریں، اب جو خوشحال بابا کی بات کریں تو انہوں نے بہت سا لکھا، بہت سی کتاب، اس نے بہت اس کی کلیات کو آپ دیکھیں تو وہ 1500 یا اس سے بھی زیادہ، بلکہ کچھ کام اس کے ضائع ہو چکے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. تو وہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انہوں نے یعنی ہی از ڈوئنگ ٹو مچ آف اٹ، یہ نہیں ہے. اور بعض لکھاری جو ہوتے ہیں وہ کم لکھتے ہیں، یعنی آمد جو ہوتی ہے شاید مہینے میں ایک بار ہو، اور چند کی جو ہے وہ ہر روز ہوتی ہے. جس طرح غالب کو ہم اگر لیتے ہیں تو اس کا جو دیوان ہے وہ چھوٹا سا ہے، یعنی خوشحال خان کے مقابلے میں یا ایون بکوفسکی کے اگر مقابلے میں دیکھا جائے تو یہ غالب کا کلام اتنا نہیں ہے، خوشحال کا زیادہ ہے، بکوفسکی کا زیادہ ہے، بہت سے ملٹن کا ہم دیکھ سکتے ہیں، تو وہ بہت زیادہ انہوں نے لکھا. تو وہ کہتا ہے کہ میری بات مختلف ہے، میں انسپائرڈ ہوتا ہوں، میوز میرے ساتھ ہے، میں میوز کو گوڈ نہیں کرتا، فورس نہیں کرتا. تو ہم آگے پڑھتے ہیں. Yesterday I received another of his little chap books. کل میں نے دوبارہ ایک دوسرا اس کا کتابچہ جو ہے مجھے موصول ہوا. With his delicate dedication scrawled on the title page. اور جو ڈیڈیکیٹ کیا ہے شاید وہ بکوفسکی کو ڈیڈیکیٹ اس کے نام تھا، تو اس نے بڑے ہی ڈیلیکیٹ، بڑے ہی نازک انداز میں اس نے لکھا تھا. This latest effort was totally flat. اور یہ جو نئی کتاب جو آئی تھی یہ بالکل ہی ناکارہ، ایک بیکار سی رائٹنگ تھی اس کی. یعنی اس نے میوز کو جو ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں میوز اس کے اوپر she was no more اس نے انسپائر کرنا اس کو چھوڑ دیا تھا. وہ مہربان نہیں رہی تھی میوز، کیونکہ اس نے اس کو مار دیا تھا. وہ جو اندر سے ایک ہوتی ہے انسپریشن، اس کو ختم کر دیا تھا یا کمزور ہو گئی تھی وہ بات. The words just fell off the page.
dead on arrival. یعنی جب آپ اس کو پڑھتے تو آپ اس کو محسوس نہ کرتے، وہ آپ کو یا ریئیکشن شو نہ کرتے، وہ جسٹ الفاظ تھے اور آتے. یہاں پر جو جب آپ انسپائرڈ ہوتے ہیں تو آپ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ باثر ہوتے ہیں. تو آہ کو چاہیے ایک عمر اثر ہونے تک، تو یہ اثر پیدا کرنے کے لیے یہ ایک پروسیس سے گزرتے ہیں. شاعرانہ جو انسپریشن ہے وہ ضروری ہے. پھر جب آپ اس کو انسپریشن ہوتی ہے، یہ نہیں کہ آپ انسپریشن ہو اور آپ نے جو لکھا اور آپ نے اس کو چھوڑ دیا، آپ اس کو دوبارہ اس کو نکھارتے ہیں، آپ اس کے پلک جوم جو ہے پلک نوک جو ہے اس کو سنوارتے ہیں، اس کو آپ یعنی جب آپ بہترین رائٹرز کی رائٹنگز اگر دیکھیں، مینوسکرپٹس جو ہیں یا انہوں نے جو دستاویزات ہیں جو انہوں نے پہلی دفعہ جو لکھا، ان میں بہت کان چان کیا گیا ہوتا ہے، 7-8 دفعہ اس کو جو ہے اس میں رد و بدل کیے ہوئے ہوتے ہیں، الفاظ کو بدلا جاتا ہے، بار بار اس کو بدلا جاتا ہے. تو خیال کا آنا ایک بات ہے، پھر اس کو جو ہے اس کو سنوارنا دوسری بات ہے. تو یہ دونوں کا ایک مجموعہ ہے. یہ نہیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی خیال آیا آپ نے اس کو لکھ دیا اور جو ہے معاملہ ختم. تو جو آپ بہترین شاعری اور بہترین کام دیکھتے ہیں تو وہ ان دونوں مراحل سے گزرا ہوا ہوتا ہے. چیخوف اور موپساں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ ساری رات جاگ کے لکھتے، لیکن وہ جو لکھتے وہ بہت ہی کم مقدار میں الفاظ ہوتے، یعنی وہ بار بار لکھتے اور کاٹتے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے لکھا اور یہ مسئلہ ختم، تو آپ اس کو سنوارتے ہیں. اس نظم کی طرف آتے ہیں. Where had he gone؟ کہاں چلا گیا وہ رائٹر، وہ لکھاری جو پہلے جو انسپائرڈ مجھے محسوس ہوا کہ وہ ایک اچھا لکھتا ہے، وہ برسک ہے، فلبدی لکھتا ہے اور وہ نئی باتیں کرتا ہے، خیالات اس کے نئے ہیں. کہاں چلا گیا وہ؟ یعنی اس کا جو سوال یہ ہے اور جواب میرے خیال میں یہ ہے کہ اس نے اس کو مار دیا ہے، انسپریشن کو مار دیا ہے، اور لالچ میں زیادہ کتابیں شائع کرنے کی لالچ میں جو ہے اس نے اس کو مار دیا ہے. ٹو مچ امبیشن، وہ امبیشس تھا بہت زیادہ. ٹو مچ جسٹ ڈوئنگ اٹ فار دا سیک آف ڈوئنگ اٹ، شاعری کرنے یا لکھنے کے کام کو اس نے بس کام سمجھا اور وہ کرتا گیا. یہ نہیں کہ اس نے انسپریشن کے تحت لکھا، بس وہ لکھتا گیا. جسٹ ناٹ waiting for the words to pile up inside and then explode of their own volition. یہ بڑی خوبصورت الفاظ ہیں یا سطریں ہیں، لائنز ہیں. اب انہوں نے انتظار نہیں کیا کہ اندر اس کے جو خیالات ہیں، جو الفاظ ہیں، وہ اندر جمع ہو اور پھر دھماکے کے ساتھ جو ہے اپنی مرضی سے وہ نکلی. وولیشن کا مطلب اپنی مرضی سے نکلنا. آپ یو آر انسٹرومنٹ، یو آر اے ٹول ان دا ہینڈز آف دا میوز. وہ آپ کو انسپائر کرتی ہے، پھر آپ وہ خود بخود نکلتے ہیں الفاظ. یہ نہیں کہ آپ اس کو فورس کر کے نکالیں، تو یہ خود نکلتے ہیں. I decided then I should take a whole week off. پھر مجھے بھی اپنی جو شریک حیات نے جو مجھے بات کی تھی کہ تم بھی بہت زیادہ لکھتے ہو، تو شاید شاعر کے ذہن میں یہ بات جو ہے بیٹھ گئی ہے کہ میں بھی چونکہ بہت زیادہ لکھتا ہوں اور ہو سکتا ہے کہ معیار وہ نہ رہا ہو، تو میں نے بھی چھٹی کر لی ایک پورے ہفتے کی، تاکہ بی آن دا سیف سائڈ کہ اگر کچھ میں نے بہت زیادہ لکھا ہو، زیادہ فورس کر رہا ہوں، تو وہ جو ہے وہ مسئلہ ختم ہو. جسٹ شٹ دا کمپیوٹر ڈاؤن، کہ میں جو ہے جو کمپیوٹر ہے اس کو بند کروں، یعنی نہ لکھوں، نہ ناول لکھوں، نہ پروز لکھوں، نہ شاعری لکھوں. فارگیٹ دا ہول ڈیمنگ سلی بزنس فار اے وائل. سلی بزنس، میرے خیال میں اس کو غصہ آیا ہوا ہے جب وہ اس شاعر یا اس لکھاری کی اس نے جو کتاب پڑھی اس کے بارے میں شاید اس کو وہ جو ہے ہی از فیلنگ سیڈ کہ شاید میرے ساتھ بھی یہی مسئلہ ہے کہ میں بھی بہت لکھتا ہوں.
کہ میں نے جو پہلے جو میں لکھتا تھا وہ خوبصورت خیالات سے بھرپور چیزیں ہوتی، اب میں جو لکھ رہا ہوں شاید اس میں وہ طاقت نہ رہی ہو، تو میں نے یہ کام یعنی بند کر دیا سب کچھ، ڈیم سلی بزنس میرے خیال میں، بلکہ یقیناً وہ لکھنے کا جو ہے ایک عمل ہے اس کے بارے میں وہ بات کر رہا ہے کہ ایک ہفتے کے لیے میں اس کو بند کر دوں. لیکن جو آخری لائن ہے وہ کہتا ہے ایز آئی سیڈ دیٹ واز یسٹرڈے. یہ جو بات میں نے کی، جو فیصلہ میں نے کیا کہ میں اب نہیں لکھوں گا ایک ہفتے دو کے لیے، تو یہ کل کی بات ہے. آج میں نے پھر قلم اٹھایا ہے اور اس نظم کو میں نے لکھ ڈالا ہے. تو یہ انسپریشن آئی ہے، یہ انڈر انسپریشن یا آؤٹ آف انسپریشن ایک کام ہے، تو انہوں نے لکھا اور ہمیں دکھتا ہے کہ یہ انسپریشنل ایک ورک ہے. تو یہ جو نظم ہے یہ انسپریشن کے تحت لکھا گیا ہے. اس نظم کا کی جو تھیم ہے وہ ہے پوئٹک انسپریشن. پوئٹک انسپریشن یا انسپریشن یہ ہے کہ آپ انسپائرڈ ہوں، میوز جو ہے وہ آپ انسپائر کرے، یعنی اوپر سے ایک آمد ہو، ایک اس کے بغیر لکھنا یہ ہے کہ آپ جو ہے یا تو خیال آپ کے ذہن میں آیا ہے، آپ اس کو میچور نہیں ہونے دے رہے، آپ نے اس کو لکھ ڈالا. پھر یہ ہے کہ خیال اچھا ہے، انسپائرڈ آپ ہو چکے ہیں، اس کے تحت لکھا گیا ہے. آپ یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو جا کے ایز اٹ از جو ہے چھاپیں، پبلش کریں، یہ کہتے ہوئے کہ کیونکہ انسپریشن ہے اور میں آورت کا نہیں ہوں قائل. آورت یہ بھی ہو سکتا ہے کہ خیال آپ نے لکھا، اب آپ اس کی جو زبان ہے، جو الفاظ، کیونکہ خیال ایک چیز ہے اور اس کو الفاظ میں ڈالنا ایک دوسری چیز ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اس کو اور خوبصورت لکھیں، یعنی اس پہ آپ کام کریں. میں نے جس طرح کہا کہ بہت سے عظیم رائٹرز ہیں جنہوں نے خیال کو لکھا اور اس کو 7 8 یا 10 دفعہ جب تک وہ مطمئن نہ ہوتا وہ اس کو لکھتا جاتا. آپ شاعر دیکھیں، آپ جو ہے نثر نگار دیکھیں، تو یہ لوگ ان کو خیال کو لکھتے اور اس کو بار بار سنوارنے کی کوشش کرتے، خوبصورت یعنی اس کو الفاظ دیتے، کیونکہ جو اظہار ہے، جو لکھنا ہے، وہ بھی وہ بہت ضروری ہے. خیال آپ کا بہت خوبصورت ہو سکتا ہے، لیکن جو اظہار ہے، جو پیرایا ہے، وہ اتنا آپ نے خوبصورت نہ لکھا ہو، اس کو پیرائے میں نہ لکھا ڈالا ہو، تو دونوں ضروری ہے، خیال، خوبصورت خیال اور اس کو خوبصورت انداز میں بیان کرنا. تو آپ اس کو جو ہے آپ جب تک انسپائرڈ نہیں ہوتے آپ کچھ نہ لکھیں. اگر انسپائرڈ ہو کے آپ کچھ لکھتے ہیں تو پھر بھی آپ اس کو سنواریں، اس کو اور بھی خوبصورت بنانے کی کوشش کریں، نہ کہ آپ جا کے اس کو پبلش کریں. تو یہ پوئٹک انسپریشن پہ ہے، جو شاعر کی وہ بات کر رہا ہے. انیشلی ہی واز انسپائرڈ بائی دی میوز، لیکن اس کو پھر ایمبیشس ہو گیا کہ کوئی مسئلہ اس کے ساتھ ہو گیا، یا اس نے شہرت اس کو ملی، یا شاید پیسے بھی ملے، تو اس نے وہ جلدی جو ہے کتابیں اور چیزیں لکھنا شروع کی. اس کی جو زبان تھی وہ بھی اس پہ اوپر دھیان نہیں دیا، اور آہستہ آہستہ یا وہ انسپریشن اتنی نہیں آ رہی تھی جتنا وہ پبلش کر رہا تھا چیزوں کو، تو اس سے جو ہے چیزیں بگڑ گئی، اور آخر میں یہ ہوا کہ اب بکوفسکی کو پشیمانی ہونے لگی کہ جو میں نے پہلے دور میں، شروعاتی دور میں جو میں نے الفاظ استعمال کیے تھے، میں وہ واپس لینے کے بارے میں اس نے سوچا، یا وہ جو ہے وہ خوش نہیں تھا اپنی باتوں سے. تو یہ ہے کہ آپ جب انسپائرڈ ہوں، آپ چیز لکھیں خوبصورت خیال، اس کو پھر آپ خوبصورت زبان میں بھی جو ہے، ایون ملٹن جب ہم دیکھتے ہیں، ایون ییٹس جو ہے وہ جب چیزیں لکھتے تو وہ ان کو پھر سنوارتے رہتے، ان کو خوبصورت بناتے رہتے.
کہ جتنا زیادہ خوبصورت ہو الفاظ استعمال ہوئے ہو تو اتنا ہی زیادہ لوگ اس کو جو ہے وہ برسک بھی ہوگا اور وہ انٹرسٹنگ بھی ہوگا اور فریش بھی ہوگا. تو یہ ایک تھیم ہے پوئٹک اور انسپریشن. جب آپ انسپائرڈ نہ ہو تو آپ نہ لکھیں، اور جب آپ لکھ ڈالتے ہیں انسپریشن کی بنیاد پہ بھی یا اس کے اثر کے تحت بھی، تو آپ اس کو جو ہے سنواریں. شکریہ. تھینک یو سو مچ.